بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہمارا فیضان تجوید کے اسباق کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ہم نے گزشتہ درس کے اندر ہائے ضمیر کے متعلق سبق پڑھا تھا۔ تو ہائے ضمیر کی تین صورتیں تھیں، تین حالتیں تھیں، تو اس کے حوالے سے تفصیلی طور پر گفتگو گزشتہ لیکچر کے اندر ہو چکی۔ آج ہمارا سبق ہے سبق نمبر 24، سکتہ اور امالہ کا بیان۔ یہ ہے تو مختصر سا لیکن بہت اہم سبق ہے یہ، تو اس کو غور سے سماعت کیجیے گا۔ کہتے ہیں سکتہ کا لغوی معنی رکنا ہے۔ سکتہ کا لغوی معنی رکنا ہے۔ سکتہ کا اصطلاحی معنی ہے اصطلاح تجوید میں کلمے کے آخری حرف پر سانس توڑے بغیر تھوڑی دیر کے لیے آواز روک کر ٹھہر جانے کو سکتہ کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے آواز کا رک جانا، دوسرا ہوتا ہے سانس کا رک جانا۔ تو جب وقف کیا جاتا ہے تو وقف کے اندر دونوں چیزیں ہوتی ہیں، سانس بھی توڑی جاتی ہے، سانس بھی توڑتی ہے اور آواز بھی رک جاتی ہے، جیسے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو یہاں پہ میں نے کیا کیا، سانس کو بھی توڑا اور آواز کو بھی میں نے روک دیا۔ جو سکتہ ہوتا ہے نا، سکتے کے اندر سانس نہیں توڑی جاتی، صرف آواز کو روکا جاتا ہے۔ یہی کہتے ہیں کہ کلمے کے آخری حرف پر سانس توڑے بغیر تھوڑی دیر کے لیے آواز روک کر ٹھہر جانے کو سکتہ کہتے ہیں۔ سانس نہیں توڑے گی، سانس جاری رہے گی، لیکن آواز کو تھوڑی دیر کے لیے روک کر ٹھہر جانا، یہ سکتہ کہلاتا ہے۔ جیسے مثالیں آگے آئیں گی تو میں بیان کروں گا۔ تو کہتے ہیں سکتہ کی اقسام۔ سکتہ کی دو قسمیں، سکتہ واجب، سکتہ جائز۔ سکتہ واجب کب ہوگا؟ قرآن مجید میں امام حفص علیہ الرحمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مطابق 4 کلمات میں بطریق شاطبی سکتہ واجب ہوتا ہے، یہ ایک روایت ہے۔ اور شاطبی کی طریق، شاطبی یہ امام حفص کے شاگرد تھے، تو ان سے یہ طریقہ جو ہے وہ روایت ہے سکتہ واجب کا۔ تو یہ ٹوٹل 4 حروف ہیں، 4 کلمات ہیں جن کے اندر سکتہ کرنا واجب ہے۔ سورہ کہف کے اندر ایوجا قیما، ایوجا قیما کے ایوجا میں، اب ایوجا میں سانس تو توڑیں گے لیکن سانس نہیں توڑیں گے، لیکن آواز کو روک دیں گے، ایوجا قیما، سمجھ رہے ہیں؟ ایوجا جی جی قیما۔ اسی طرح سورہ یاسین میں ہے تو ممر سر یہاں قد، گننا نہیں کریں گے؟ اس کے اندر سر یہاں گننا نہیں ہوگا؟ تنوین کے بعد قاف آ رہا ہے جو حروف ہلکی میں سے نہیں ہے۔ نہیں، تنوین نہیں پڑی جا رہی نا، سکتہ کر رہے ہیں، یعنی سکتہ بھی یہ ایک وقف کی صورت ہے، تو وقف کرنے کی صورت کے اچھا، اندر وقف کی تنوین نہیں۔ صورت میں کریں گے؟ جی جی۔ صحیح ہے۔ اسی طرح سورہ یاسین میں آیا ہے ممر قدنا ہاذا، ممر قدنا ہاذا، تھوڑا سا رکیں گے لیکن سانس کو توڑنا نہیں ہے۔ وقف جو کیا جاتا ہے، جو الگ سے وقف کیا جاتا ہے، اس کے اندر سانس کو بھی روکا جاتا ہے۔ تو ہاذا کے بعد مرقدنا پر جو ہے وہ سکتہ کریں گے۔ سورہ قیامہ میں ہے من راکن، من راکن میں لفظ من ہے نا، اس پر کیا کریں گے؟ سکتہ کریں گے۔ جیسے سانس رکنی نہیں چاہیے، آواز تھوڑا سا رک جائے، من راکن، یہ تیسرا حرف تھا۔ چوتھا کلمہ ہے بل رون، بل رون، بل رون میں بل، لفظ بل پر کیا کریں گے؟ سکتہ واجب اچھا ہوگا۔ تو 4 کلمات کے اندر سکتہ واجب ہے، اور
جائز سکتہ کہتے ہیں قرآن مجید کے ان 4 کلمات میں سکتہ کرنا جائز ہے، کر بھی سکتے نہیں بھی کر سکتے۔ سورہ اعراف میں جیسے ظلمنا انفسنا، ظلمنا انفسنا، جو انفسنا ہے نا اس پر اس کے بعد سکتہ ہے، تو یہ کر سکتے ہیں، کرنا جائز ہے۔ سورہ اعراف کے اندر ہے اولم یتفکروا، اس کے بعد جو ہے وہ سکتہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سورہ یوسف میں اعرض عن ھذا، اعرض عن ھذا، اس پر بھی سکتہ کر سکتے ہیں۔ سورہ قصص کے اندر ہے یصدرد، یصدر الرعاء، یصدر الرعاء، اس پر بھی سکتہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا سکتہ۔ اب سکتے کا حکم بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں سکتہ وقف کے حکم میں ہے۔ جس طرح سکتہ، جس طرح وقف کے اندر جو ہے وہ وقف بالابدال ہو جاتا ہے، گولتا ہو تو ہا بن جاتی ہے، دو زبر ہو تو الف بن جاتا ہے، تو کہتے ہیں سکتہ بھی وقف کے حکم میں متحرک کو ساکن کیا جائے گا، اسی طرح دو زبر کو الف سے بدل کر پڑھا جائے گا۔ جیسے پہلے کے اندر تھا نا کہ آپ نے کہا کہ یہاں پر جو ہے وہ نہ ہونا چاہیے جی جی عبادہ، ہاں تو جی جی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ وقف کے حکم میں ہی وقف ہے۔ کی وقف کی صورت میں رکیں گے، یعنی کہ رکیں گے صحیح لیکن وقف کی صورت۔ جی جی، کا یہ وقف کی ہی ایک قسم ہے، تو وقف کی طرح ہی اس کو جی کریں جی گے، متحرک کو ساکن کیا جائے گا اور دو زبر کو الف سے بدل کر پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو سبق کے دو حصے تھے، ایک سکتے کے بارے میں، ایک امالہ کے بارے میں۔ سبق سکتے کے بارے میں ہو گیا، اب امالہ کا بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں امالہ کا لغوی معنی ہے مائل کرنا۔ سر آپ کی آواز بند ہو گئی۔ اب آ رہی آواز؟ جی آپ بھائی۔ کہتے ہیں امالہ کا لغوی معنی مائل کرنا ہے، اور امالہ کا اصطلاحی معنی اصطلاح تجوید میں زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنا، یہ امالہ کہلاتا ہے۔ امالہ کا مطلب ہوتا ہے مائل کرنا، تو زبر ہوگی تو زبر کو زیر کی طرف مائل کیا جائے گا، یا پھر الف ہوگا تو الف کو یا کی طرف مائل کیا جائے گا، تو اس مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں۔ آگے کی ہلو جی روایت سر آواز امام، جی امام، روایت امام حفص کے مطابق پورے قرآن میں صرف اس ایک کلمے میں مجریہا میں امالہ ہوا ہے، اور یہ امالہ کبریٰ ہے۔ پورے قرآن میں صرف ایک لفظ ایسا ہے جس میں امالہ ہوا ہے، اور وہ لفظ ہے مجریہا۔ اس کو ہجے کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے میم جیم زبر مج، را امالہ واری رے، مج رے، ہا الف زبر ہا، مج رے ہا۔ ٹھیک ہے، تو اس کو جو جیسے آتا ہے نا پیارے اچھے اردو کے اندر، تو اسی طرح اس جی کو جی مائل کر کے پڑھیں گے مج رے ہا، جی اور یہ امالہ کبریٰ ہوتا ہے، اس کو امالہ کبریٰ کہتے ہیں۔ تو سر یہ قبرا کیوں کہتے ہیں؟ کبریٰ بس یہ ایک ہی امالہ ہے، اس لیے اس کو امالہ کبریٰ کہا جاتا ہے۔ لیکن دیگر جو کلمات عرب ہیں، تو اگر وہاں پر کسی اور کلمے میں اگر یہ امالہ کیا جائے تو وہ امالہ صغریٰ کہلائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی سر۔ چلیں یہ 24 نمبر سبق بھی ہو گیا، تو آپ اس کو دیکھ جی لیجیے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ کل آگے سبق پڑھیں گے وقف کے بارے میں، سوالات بھی دیکھ لیجیے گا، حل کیجیے گا، اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ٹھیک ہو تو ٹھیک ہو گیا سر انشاءاللہ۔